رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سچ بولنا نیکی کی طرف لے جاتا ہے، نیکی سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ایمان جنت میں لے جاتا ہے، جبکہ جھوٹ گناہ کی طرف لے جاتا ہے، گناہ کفر کی طرف لے جاتا ہے اور کفر جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب دیکھیے ہمارے سلف جو تھے نا، امام ابو حنیفہ کی آج میں بات بتاتی ہوں، میں نے آپ لوگوں سے اکثر شیئر کرتی ہوں، امام احمد بن حنبل کا میں نے شیئر کیا تھا آپ لوگوں کے ساتھ، امام شافعی کا، اسی طرح سے امام ابو حنیفہ کی حالات زندگی، امام مالک کا میں نے آپ کو بتایا تھا۔ تو کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا نا، تو میں پیسز بائی پیسز آپ لوگوں کے سامنے چیز رکھتی جاتی ہوں کہ امام ابو حنیفہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک دفعہ کیا ہوا کہ بنو امیہ کے دور میں عراق کے گورنر نے امام ابو حنیفہ کو بلا بھیجا اور ان کو پیشکش کی کہ میں آپ کے ہاتھ میں ایک اپنی مہر دیتا ہوں، اور ہوگا کیا کہ جب تک آپ وہ مہر نہیں لگائیں گے کوئی فیصلہ، کسی معاملے کا فیصلہ ڈن نہیں ہوگا۔ تو امام ابو حنیفہ نے انکار کر دیا۔ اب اس کو تو بہت غصہ آیا کہ میں تو اتنا بڑا عہدہ پیش کر رہا ہوں ان کو، اب اندر سے اس کی جو چلاکی تھی وہ اب تو نہیں ظاہر کر رہا تھا نا، لیکن امام ابو حنیفہ کو تو سمجھ آ رہی تھی۔ تو امام جب انہوں نے انکار کیا تو اس کو ڈرانے کے لیے انہوں نے کہا کہ اگر تم انکار کرتے ہو، یہ عہدہ نہیں لیتے تو تمہیں جیل کی سزا ہوگی اور تمہیں کوڑے کی سزا ملے گی۔ اب امام صاحب کے جو جاننے والے تھے، وہ بھی دوسرے جو عالم دین تھے، انہوں نے ان کو سمجھایا کہ دیکھیں یہ بہت ظالم ہے، آپ اس کی بات مان جائیں، کوئی بات نہیں، اب ورنہ یہ تو اتنی سخت سزا دے گا۔ تو امام صاحب نے پتہ کیا کہا؟ اللہ اکبر! امام صاحب نے کہا کہ وہ چاہتا ہے کہ وہ کسی ناحق کو قتل کا حکم لکھے اور میں مہر لگا دوں۔ اللہ کی قسم میں ہرگز اس جھوٹ میں شامل نہیں ہوں گا۔ اس کے کوڑے کھانا اس دنیا میں زیادہ بہتر ہے آخرت کی سزا سے۔ تو انہوں نے انکار کر دیا۔ اس پہ امام صاحب کو انہوں نے 10 کوڑے جب لگائے نا، انہوں نے حکم دیا جو اس کے گورنر نے، تو ان کو گورنر کو ان کے ساتھیوں نے بتایا کہ یہ مر جائیں گے لیکن یہ بات نہیں ایسے مانیں گے، یہ غلط کام کبھی نہیں کریں گے۔ اس پہ کہتے ہیں ان کو اس وقت رہا کر دیا گیا تھا جس سے یہ پھر کوفہ چھوڑ کر مکہ آ گئے تھے، اور جب تک اموی حکومت کا خاتمہ نہیں ہوا یہ واپس نہیں آئے تھے۔ تو یہ ایسے ہی نہیں ان کی، جیسے امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، دیکھیں میں کئی دفعہ یہ کہتی ہوں آپ لوگوں کو کہ ہم مسلک پہ کتنا لڑتے ہیں نا، کہ باقاعدہ بھی 4 کلاسیں ہم نے لی نہیں ہوتی یا مدرسے میں گئے نہیں ہوتے، ابھی ایک چھوٹا سا کورس کیا ہوتا تو ہم تو اتنے پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتے ہیں، اور پھر ہم باقاعدہ لڑنا شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کا مسلک کیا ہے، اور اگر آپ کا مسلک فار ایگزامپل آپ امام ابو حنیفہ کا فتویٰ لے رہی ہیں تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام مالک کا نہیں لیا، اور اگر آپ امام مالک کا لے رہی تو آپ تو ٹھیک ہی نہیں کیونکہ آپ نے امام شافعی کا فتویٰ نہیں لیا۔ استغفر اللہ! میں کہتی ہوں کبھی ان لوگوں کی، ان امام جتنے بھی ہیں، ان کی زندگیاں تو پڑھ کے دیکھیں کہ انہوں نے کیسے اپنی زندگیاں وقف کر دی تھی اسلام کے لیے۔ اگر آپ ایک کا فتویٰ لیتے ہیں اور دوسرے کا آپ سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ زیادہ ٹھیک لگ رہا ہے تو اٹ از پرفیکٹلی فائن، وہ کی ایسی بات نہیں کہتے جو اسلام کے اگینسٹ ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، اور میں بہت زور سے یہ بات اس لیے بار بار کہتی ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا کرے، کیونکہ مسلمانوں میں جو بہت بڑا جو تفرقہ ہو گیا نا، وہ اسی وجہ سے ہو گیا، کیونکہ جب پڑھتے مدرسوں میں جاتے ہیں، بچے پڑھتے ہیں، وہاں پہ وہ اپنا فقہ پڑھاتے ہیں اور اتنا برین واش کئی دفعہ کر دیتے ہیں کہ وہ کسی اور چیز کو لینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہر جگہ پہ نہیں آف کورس ایسے ہوتا ہوگا، لیکن جب میں دیکھتی ہوں جب اس لیول پہ لوگ آتے ہیں نا، تو خام خواہ بس ایسی چیزوں پہ آ کے بڑا کچھ بول دیتے ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو آئیے جناب اب ہم آتے ہیں اپنی کلاس کی طرف۔ سورۃ غاشیہ انشاءاللہ آج ہم کریں گے۔ میں نے جیسے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ سورۃ اعلیٰ کے بارے میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو تھے وہ عیدین پہ پہلی رکعت میں سورۃ الاعلیٰ پڑھتے تھے اور دوسری میں وہ سورۃ غاشیہ پڑھا کرتے تھے، اور عید کی نماز اور جمعے کی نماز میں۔ تو دیکھیں یہ کتنی امپورٹنٹ ہوگی، ان لوگوں کی تو زبان تھی نا، ان لوگوں کو تو سمجھ بھی آتی تھی، لیکن ہم لوگوں کو چاہیے کہ ہم لوگ اس کو اچھے سے، آج تو انشاءاللہ ہم تفسیر کریں گے، لیکن اس کے بعد بھی آپ اس کو دوبارہ سے بھی سنیے گا،
اور کیونکہ یہ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جمعے کو بھی اور پھر عیدین پہ بھی اس کو پڑھتے تھے تاکہ لوگوں کو اس کا پیغام سمجھ آئے. ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ اچھا یہ پڑھتے تھے تو ہم اس محبت میں اس کو پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور ہمیں سمجھ ہی نہیں آتی. ہم سمجھنا چاہتے بھی ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، بس کیونکہ یہ سورہ پڑھتے تھے تو ہم نے پڑھنا شروع کر دیا. لیکن اس کا پیغام کیا ہے، رسول اللہ کیا پیغام دینا چاہتے تھے، وہ انشاءاللہ آج کوشش کریں گے کہ ہم اس بات کو سمجھ سکیں. اچھا جی، یہ سورہ جو ہے نا، یہ مکی دور کی سورہ ہے اور یہ 4 اور 5 90 کے دور تھا، جبکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اجازت آ گئی تھی کہ اب اوپنلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے، قرآن کا جو پیغام ہے نا، وہ اوپنلی لوگوں تک پہنچا دو. اب لوگ جو ہیں، جو مکہ کے لوگ ہیں، ابھی تو وہیں پہ دے رہے تھے نا، تو بہت تھوڑے لوگ اب اسلام کی طرف آئے تھے اور لوگ ابھی تک ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے. اور پھر اس کے بعد جب وہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے تھے تو پھر جو مان رہے تھے نا، ان کے اوپر وہ ظلم کرنا شروع ہو گئے تھے. اب اس ٹائم پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا پیغام دے رہے ہیں اس کو سمجھتے ہیں انشاءاللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. هل اتاک حدیث الغاشیہ، کہ حل کیا آئی ہے تمہارے پاس حدیث الغاشیہ، ڈھانپ لینے والی خبر. اب اس میں سب سے پہلے تو آپ دیکھیے کہ حل اتاکا کا جو ہے نا، وہ اگر آپ اس طرح سے دیکھیں کہ جب ہم کہتے ہیں نا کتاب ہو، تو ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی کتاب. کتاب کا ہم بات کرتے ہیں کہ تیری کتاب، کیونکہ یہ مخاطب ہے. بات جس سے کر رہے ہیں نا، آپ اس کو ذرا سمجھنے کی کوشش کریں، سوچنے کی کوشش کریں. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ کیوں ضمیر استعمال کیے، کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے ڈائریکٹ اس کے کا کے نیچے نا آپ اپنے اپنے نام لکھیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھ سے پوچھ رہے ہیں، حل عطا کا، کیا تیرے پاس، عائشہ کیا تیرے پاس آئی ہے یہ خبر؟ کون سی؟ غاشیہ کی. غاشیہ کہتے ہیں ہر چیز کو ڈھانپ لینے والی. کیونکہ قیامت، یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدیث القیامہ نہیں کہا کہ قیامت کی خبر آئی ہے. یہاں پہ قیامت کی صفت جو غاشیہ ہے نا، وہ لے کے آئے ہیں کہ جو سب کچھ ڈھانپ کے رکھ دے گی. اب دوسری بات آپ یہاں پہ دیکھیے کہ حدیث کہتے ہیں خبر. اب خبر جب ہے تو اب اپنے آپ کو، اب آپ نے سب نے نا آج یہ کرنا ہے کہ اس سورہ کو آپ نے ایسے لینا ہے کہ جیسے یہ آپ پہ نازل ہو رہی ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سے بات کر رہے ہیں، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ اے عائشہ، مجھ سے پوچھ رہے ہیں نا، اے عائشہ کیا تمہارے پاس غاشیہ کی خبر آئی ہے؟ آپ دیکھیے کہ ابھی بنیر میں کیا ہوا تھا. کتنی دفعہ میں نے جب بات کی تو میں کہتی تھی نا کہ اب دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آسمان بنایا، بارش ہوتی ہے تو دیکھیے کیسے قطرے قطرے گرتے ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ بارش دھڑ سے گر جائے اور سارا کچھ ایسے ہو جائے، تو بارش دھڑ سے گر گئی نا. ہم نے دیکھا کہ کیسے بادل جو ہے وہ بسٹ ہوا، کیسے بادل پھٹ گیا تھا اور کیسے پوری بستی ختم ہو گئی تھی. حل اتاک حدیث الغاشیہ، آئی خبر آپ لوگوں کے پاس؟ آپ ذرا تھوڑی دیر اپنے آپ کو اس پکچر کے اندر لے کے آئیں. امیجن کریں کہ پورے جتنے بھی ورلڈ میں ٹی وی ہیں، اب خبر آئی تھی نا جیسے کورونا کی، تو پوری دنیا میں ہی آ گئی تھی خبر. اسی طرح سے ہر جگہ پہ خبر آ جاتی ہے کہ آج منڈے ہے نا، کہ فرائیڈے کو ہر جگہ پہ اللہ نہ کرے I'm just giving you example کہ بادل جو ہے وہ برسٹ ہو جائیں گے. آپ امیجن کیا ہے نا آپ نے؟ ذرا سوچیں، یہ خبر آپ نے پڑھی ہے، اب آپ کیا کریں گے؟ اب کیا کریں گے مجھے بتائیے. کہ آپ یہ کہیں گے اچھا چلو پہلے آج تو آرام سے میں سو جاتی ہوں کیونکہ ابھی تو رات کا ٹائم ہے، صبح دیکھوں گی کہ پھر اب کیا برسٹ ہوگا تو کیا کرنا ہے؟ نہیں کرو گے نا ایسے. یا تو آپ کہے اچھا آج میری رات کی جاب ہے، پہلے میں جاب کر آتی ہوں، اچھا صبح جا کے میں نے وہ کپڑوں کا آرڈر کیا ہوا تھا، پہلے میں وہ لے آؤں گی، یہ نہ ہو کہ بادل بسٹ ہوں گے تو پھر کیا ہوگا. میں نے پارٹی رکھی تھی فرائیڈے کو، یہ تو بادل بسٹ ہو گئے، تو اچھا میں تو یوں کرتی ہوں کہ پھر ٹیوزڈے یا ویڈنسڈے کو ہی پارٹی رکھ لیتی ہوں. نہیں کریں گے نا. ہر چیز جو آپ نے پلان کیا ہوا نا اگلے لمحے کا بھی، اس کو سوچیں. فرائیڈے کو بادل برسٹ ہونا ہے، پوری دنیا میں سیلاب آ جانا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اب یہاں پہ آپ دیکھیے سیم آیا ہے. وہاں پہ ٹی وی پہ جب ہم نے یہ پڑھا تو وہ تو ٹائم لمٹ آ گئی نا فرائیڈے تک. تو ہم نے کیا کیا
क्या हम अपना जेवर उठाएंगे, हम अपनी ज्वेलरी उठा के भागने की कोशिश करेंगे? कहाँ भागेंगे? नहीं भाग सकते, कहीं नहीं भाग सकते, सब चीजों पे छा जाएगी। औलाद को देखेंगे, फिर सब करेंगे क्या? आप मुझे बताएं। सिर्फ हम रो के सजदे में गिरेंगे, या पाक परवरदिगार इस आफत को हटा लेना, या अल्लाह रहम फरमाना, या अल्लाह माफ कर देना। याद है कोरोना पे कैसे अजानें देते थे, कैसे कैसे हम लोग हरकतें नहीं करते थे। तो अब यहाँ पे सेम वही चीज अल्लाह सुब्हानहू तआला ने टाइम से निकाल के बस हमें बताइए। टाइम नहीं बताया, वो कल भी आ सकती है, वो 1 महीने में भी आ सकती है, वो 100 साल में भी आ सकती है। कि हल अता का हदीसुल गाशिया, कि तुम्हारे पास गाशिया की खबर आई है। एक दिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, एक औरत के कुरान पढ़ने की आवाज़ आई, तो वो यही आया जब उसने शुरू की ना, हल अता का हदीसुल गाशिया, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाम, हाँ कद जानी, कि आ गई है मेरे पास। हम में से हर एक इंसान जो भी कुरान के साथ जुड़ा हुआ है, वो एग्जैक्टली अल्लाह सुब्हानहू तआला यहाँ पे हमें क्यों कह रहे हैं कि आ गई है खबर तुम्हारे पास गाशिया की। तो अब तुमने क्या किया है उसके बाद? तुम्हारी जिंदगी कैसे होनी चाहिए? क्या तुम अब भी वैसे ही सोए रहोगे? क्या तुम अब भी अपनी जिंदगी वैसे गुजारोगे जैसे तुम आराम से गुजार रहे हो? क्या ऐसी चीज थी जो सहाबा को समझ आ गई, जो ताबईन को समझ आ गई, जो तबा ताबईन को समझ आ गई, जो हमें नहीं आई? क्या डिफरेंट पैगाम था? वही ला इलाहा इल्लल्लाह था जो अब हम सुन रहे हैं। एक ही पैगाम था, कुछ चेंज नहीं हुआ, वही कुरान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त तो खुद मौजूद थे, आज उनकी अहादीस मौजूद हैं। तो फिर क्या फर्क है? हल अता का हदीसुल गाशिया, आई है तुम्हारे पास खबर गाशिया की, फिर भी तुम गशी में हो, फिर भी तुम मदहोश हो दुनिया में कि कुछ नहीं होना। अल्लाह सुब्हाना ताला बता रहे हैं, देखिए एक एक आया को आज आपने फील करना है। कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हाना ताला ने माफ कर देना है, हम तो मुसलमान है, कलमा पड़ा हुआ है, फिर जो मर्जी करते रहे, कुछ भी नहीं होना। अल्लाह सुब्हाना ताला फरमाते हैं, वजूहुन यौमइज़िन खाशिया, कि वो दिन ऐसा होगा जिस दिन चेहरे जो है ना वो जलील होंगे, झुके हुए होंगे, शर्मिंदा होंगे। अब यहाँ पे अभी गाशिया आई थी, अभी तो क़यामत की बात थी ना। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं कि जब हम मैदान हशर में खड़े हैं, अभी हिसाब नहीं हुआ, अभी तो पहुंचे नहीं, अभी पहुंचे होते तो अभी तो हिसाब होना है। तो चेहरे पहले से खाशिया हो गए, पहले से जलील हो गए। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे इंसान का लफ्ज नहीं इस्तेमाल किया, किसी और का। यहाँ पे चेहरों का लफ्ज क्यों इस्तेमाल किया मुझे बताएं? क्योंकि चेहरे जो होते हैं ना, वो हमारी अंदर की फीलिंग का एक्सप्रेशन होते हैं। अंदर अगर देखे डर होता है ना, तो हमारे चेहरे से जाहिर होता है। अगर अंदर देखिए, एक सिंपल सी बात आप देखें, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने आंखें दी, कान दिए, ये क्या है? ये गेटवे है, हमारे इंफॉर्मेशन के गेटवे हैं। यहाँ से हम देखते हैं, यहाँ से सुनते हैं, इंफॉर्मेशन दिमाग में जाती है। जब दिमाग में जाती है, दिमाग जो होती है एक पिक्चर क्रिएट करता है, और पिक्चर्स के साथ हमारे इमोशंस जो होते हैं वो जुड़ते हैं। और वो इमोशन या तो अच्छे होते हैं या बुरे होते हैं, या वो सैड होते हैं या वो हैप्पी होते हैं। क्यों लोग कहते हैं कि देखो वो फलां बंदे को देखो, उसके चेहरे पर तो अल्लाह का नूर है, फलां बंदे को देखो, उसका चेहरा देख के खुशी होती है कि हाय कितना पुरसुकून चेहरा है। क्यों? क्योंकि ये गेटवे जो थे ना, उधर से उसने कोई गलत चीज नहीं अंदर डाली थी। सारा मामला इनका है। ये जो विंडोज है ना, इनसाइड हमारी रूह है अंदर, वह नुफिखा फीही मिन रूही ही, अल्लाह सुब्हाना ताला ने, अल्लाह का हुक्म है जो आदम अलैहिस्सलाम के अंदर अल्लाह सुब्हाना ताला ने फूकी थी। और ये वही रूह है जिसने वादा अलस में अल्लाह सुब्हाना ताला के पास वादा लिया था ना, वो जानती है अल्लाह सुब्हाना ताला को। हम जब दुनिया में आते हैं तो ये जिस्म जो हमें मिलता है, तो ये तो दुनिया का जिस्म है ना, ये तो यही मट्टी हो जाना, इधर ही दफना देना, इधर ही कीड़ों ने खा लेना है। असल मामला तो रूह का है, वो अंदर है, वो उसको अपनी पहचानना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला जब फरमाते थे ना कि देखो लोगों को सिर्फ मेरा पैगाम दे दो, उन पे तुमने कुछ नहीं, उन पे तुमने दरोगा नहीं बनना। तुम जब पैगाम दोगे ना, पैगाम कहाँ से सुनते हैं? कान से सुनते हैं, आंख से हम देखते हैं ना कुरान पाक को। जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को पहचानना शुरू करेंगे तो अंदर जो आवाज़ जाएगी ना, तो हमारी रूह जो है वो आवाज़ पहचान लेगी, क्योंकि उसने वादा अलस में अल्लाह सुब्हानहू तआला से वादा लिया हुआ था।
ہم کیا کرتے ہیں دنیا میں آتے ہیں نا جب، تو اس کے بعد ہم دنیاوی چیزوں میں اتنا بزی ہو جاتے ہیں کہ ہم وہ اوپر وہ کہتے ہیں نا کہ ہم نے وہ بھی حدیث پڑھی کہ ایک نقطہ لگتا ہے، دوسرا نقطہ لگتا ہے، پھر پورا دل کالا ہو جاتا ہے. ایکچولی ہمارے روح پہ لگتا ہے، ہمارے روح کے اوپر ایک سے دوسری چیز، دوسری دنیا 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 بھر بھر کے. وہی بات نا کہ دنیا بالکل ایسے جیسے سمندر ہے، اس کے اوپر کشتی اگر رکھی ہوئی ہے نا، اگر آپ اس کے اوپر چلاتے رہو گے تو کشتی بڑی سے بڑی ویوز میں سے بھی نکل کے آگے سے آگے آگے سے آگے جاتی جائے گی. جو کشتی میں بیٹھے وہ انجوائے کر رہے ہوں گے، واو کیا سین ہے، کیا پانی کی لہروں پہ اوپر جا رہی ہے آ رہی ہے. لیکن اگر کشتی میں تھوڑا سا بھی ہول ہو جاتا ہے نا، پانی کشتی کے اندر آ جاتا ہے، یہ دنیا ہمارے دل کے اندر آ جائے گی، ڈوب مریں گے، کچھ باقی نہیں رہے گا. یہی پیغام اللہ سبحانہ تعالیٰ شروع سے بتا رہے ہیں. میں اسی لیے آپ کو کہتی تھی کہ 30th پارہ اگر آپ نے پڑھ لیا اور آپ نے سمجھ لیا اور اس کو سیکھ لیا نا، تو زندگیاں بدل جائیں گی. اسی لیے میں بار بار آپ کو کہتی ہوں کہ خدا کا واسطہ جن کو جانتے ہو، آپ کے جتنے بھی جاننے والے ان کو میسج دے دو، کیونکہ 30th پارہ جو ہے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں اور اتنے بڑے بڑے میسج ہیں کہ انسان اپنی پہچان کرنا شروع کر دیتا ہے، انسان اپنی روح کو پہچاننا شروع کر دیتا ہے، انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کنیکشن اس کا بننا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو وجوہ یومئذ خاشعہ، کہ اس دن بہت سے چہرے جو ہوں گے وہ ذلیل ہوں گے، عاملۃ ناصبہ، کہ عمل کرنے والے اور تھک جانے والے. اللہ اکبر. ہم تو یہ سوچتے ہیں کہ کیا دنیا میں تو بےچارے اتنا عمل کرنے والے اور تھک کے، عاملۃ کہتے ہیں کہ مزدور، جیسے بہت محنت کرنے مزدوری کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں عاملۃ ناصبہ، کہ اتنی محنت کر کے تھکے ہوئے اور وہ خاشیہ ہوں گے، وہ ذلیل چہرہ لے کے وہاں پہ کھڑے ہوں گے. کیوں؟ یہ کون لوگ ہوں گے؟ جنہوں نے دنیا میں دن رات محنت کی ہوگی اور اللہ کا پیغام بھول گئے ہوں گے. جنہوں نے اپنی، ایک زمانہ تھا نا جب انسان بکتے تھے، ہم نے پڑھا کہ انسان بکتے تھے، جو غلامی کا زمانہ تھا. پھر اسلام آیا، آہستہ آہستہ پہ غلامی کا زمانہ ختم ہوا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پھر آہستہ آہستہ کیا تھا کہ اگر اس گناہ کا کفارہ تو اتنے غلام آزاد، اس گناہ کا کفارہ اتنے غلام آزاد، تو آہستہ آہستہ وہ سسٹم ختم ہو گیا. آج ہم نے اپنے وقت کو بیچنا شروع کر دیا. اب آپ دیکھیے صبح سے رات تک جاب کرنا کوئی غلط کام نہیں ہے. میں پھر سے آپ کو بتا دوں، جاب کرنا غلط کام نہیں ہے، لیکن اگر آپ صرف اس لیے کام کرتے ہو کہ آپ نے پیسہ پیسہ پیسہ، آپ نے آنا ہے گھر میں، پھر آپ نے اور کام کرنا ہے، آپ نے دن رات محنت کرنی ہے، اور آپ نے صرف اس لیے کہ میرا بچہ، میری بیوی، میرا گھر، میرا وہ آ جائے، گاڑی آ جائے، میرا یہ آ جائے، اب یہ آ گیا تو یہ آ جائے. یہ اللہ کی نعمت ہے. پیسہ اللہ کی نعمت ہے، جاب اچھی ملنا اللہ کی نعمت ہے. زیادہ کھا لو گے نا تو پیٹ خراب ہو جائے گا. کھانا اللہ کی نعمت ہے نا، پانی اللہ کی نعمت ہے نا. جب زیادہ کھا لیں گے تو پھر کیا ہوگا، یہ آپ کو اچھے سے پتا ہے. یہاں پہ عاملۃ ناصبہ، عمل کرنے والے تھکے ٹوٹے لوگ آئیں گے. پوری دنیا میں جب جتنی ان کو زندگی ملی تھی، ہم نے یہ پڑھا کہ وہ آدمی جب وہ نامہ مال جن کے دائیں ہاتھ میں، دایاں اور بائیں ہاتھ میں ملے گا، تو وہ کیا کہے گا؟ وہ کون لوگ ہوں گے جو اپنے گھر میں خوشیوں سے آتے تھے، ان کو کوئی پرواہ نہیں تھی کہ میرا گھر، میرے پہ ایک ذمہ داری تھی. آئی واز اے قوام آف دس ہاؤس، ہے نا. تو وہ قوام جو تھا سویا پڑا ہوا تھا، اس کو صرف یہی پتا تھا میں نے کمانا ہے، میں نے پیسے بنانے ہیں، میں نے عیاشی کرانی ہے، بچوں کو لے کے جانا ہے ویکیشن پہ، اب ادھر لے کے جانا ہے، اب یہ کرنا ہے، اب یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے. بے شک رشوت سے پیسے آ رہے ہیں، بے شک غلط طریقے سے آ رہے ہیں. اس سورہ میں ہم دونوں کا کمپیریزن دیکھیں گے. ایسا نہیں ہے کہ ایک چیز کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، لیکن یہاں پہ دیکھنے کی بات یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ کن کی بات کر رہے ہیں. پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ وارن کر رہے ہیں کہ ایسا نہ کرنا. ابھی دیکھیں پھر وہی بات آتی ہے، جی ابھی تو قیامت آئی نہیں، ہمیں کیا پتہ ہے وہاں پہ کیا ہونا ہے. آگے یہ قیامت بتا دیا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، اور قرآن سے زیادہ حق بات کس کی ہے؟ کون ہمیں اور بتائے گا کہ وہاں پہ کیا ہونا ہے؟ کہ دنیا میں دن رات محنت. آپ دیکھیں قرآن کلاس کی بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کو، میں خود بھی بات ہوتی ہے، ابھی تو جاب کرتی ہوں نا، تو صبح سے شام تک تو وہ پھر گھر آ کے تو وقت ہی نہیں ملتا. پھر اب دیکھو نا، ابھی تو بعض لوگوں کا یہ ہوتا ہے، تو اب تو عمر ایسی ہوگی، اب تو یاد ہی نہیں ہوتا، تو اب کیا کرنا ہے پڑھ کے. اب چھوٹوں کو دیکھو تو ابھی تو بچے چھوٹے ہیں تو کیا کرنا ہے، لیکن جب جاب کرنی ہوتی ہے نا، وہی چھوٹے بچے
آپ آرام سے ڈے کیئر میں چھوڑ کے آتے ہیں اور خوشی خوشی چھوڑ کے آتے ہیں. پھر کچھ نہیں ایسا ہوتا کیونکہ پے چیک ملنا ہوتا ہے، رائٹ. لیکن یہاں پہ تو آپ کو پے چیک نہیں ملنا، پتہ ہی نہیں کہ آخرت کا پے چیک کتنا بڑا ہے، وہ تو دیکھا نہیں ہے. اب کس طرح سے آپ دیکھیں، پہلے کیا ہوتا تھا، ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، پھر بچے اب تو بچے بڑے ہو گئے، اب شادیوں کی عمر آ گئی، انشاءاللہ بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی نا، پھر میں آرام سے میرے پاس وقت ہوگا، پھر میں نے قرآن کو سمجھنے کا شروع کروں گی، پھر میں ورڈ ٹو ورڈ ٹرانسلیشن بھی کروں گی، انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کروں گی. اچھا اب تو بچوں کی شادیاں ہوئی ہیں نا، تو بیچارے تو جاب کرتے ہیں، اب ان کے بچے ہیں، تو اب میری ذمہ داری بنتی ہے، اب میں نے ان کو سنبھال رہی ہوں. اچھا جی، اب ان کو سنبھال رہی ہوں تو اب کیا ہے، اب تو ہڈیاں جواب دے گئی، اب تو دماغ بھی اس طرح تیز نہیں رہا، تو اب کہاں پڑھا جاتا ہے. تو چلو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسے ہی معاف کر دیں گے. عاملۃ ناصبہ، عاملۃ ناصبہ. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ ان لوگوں کو تصلا نار حامیہ، کہ ان کو وہ جلیں گے آگ میں، کس میں، بھڑکتی ہوئی آگ میں جلیں گے، کہ جن کو صرف دنیا پتا تھا. اور الحمدللہ ثم الحمدللہ بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سب چیزوں کو ساتھ رکھا ہوا ہے، لیکن وہ انشاءاللہ آگے آئیں گی اس کے بارے میں بھی. یہاں پہ ہم وہی بات رکھتے ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ تصلا نار حامیہ، کہ وہ آگ میں پھینکے جائیں گے، جلتی ہوئی آگ میں. تو وہ صورت اب پتہ ہے، میں نے جیسے آپ کو کہا تھا نا کہ قرآن پاک کی تفسیر سب سے بیسٹ کیا ہوتی ہے کہ اس کو قرآن کی کسی اور آیا میں بھی مل جائے. لیکن اس کے بارے میں تو اتنی آیات تھی کہ جب میں جمع کرنے لگ رہی تھی تو میں سوچی تھی اس کے بارے میں کون سی سورہ کی کون سی آیا لکھوں. تو سورۃ المعارج کی آیہ نمبر 6 سے 8 میں اب غور سے دیکھیے گا، یہ بالکل ایسے ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نا ڈائریکٹ ہمیں پکارے ہیں. یوم تکون السماء کالمہل، اے لوگو جس دن آسمان پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا نا، وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ، اور پہاڑ دمکی ہوئی رنگ برنگی روئی کی طرح ہو جائیں گے. یہ ہم نے بہت دفعہ پڑھا قیامت کا واقعہ. یہ سننے والی بات ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کو نہیں پوچھے گا، حالانکہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ رہے ہوں گے. سورۃ معارج میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا حالانکہ وہ دیکھ رہے ہوں گے، پہچان رہے ہوں گے کہ یہ میرا دوست تھا جس کے ساتھ میں نے اتنا وقت گزارا، نہ اس نے مجھے سمجھایا نہ میں نے اس کو سمجھایا، نہ اس نے مجھے اللہ کی پہچان دی نہ میں نے اس کو اللہ کی پہچان دی. وہ کوئی غلط کام کر رہا تھا، میں نے اس کو کبھی نہیں بتایا کہ یہ غلط کام ہے. میں غلط کام اگر کچھ کر رہی تھی تو اس نے بھی مجھے کبھی ہمت نہیں کی بتانے کی کہ میں نے کیا کیا. جگری دوست بھی کسی کے کام وہاں پہ نہیں آئے گا، حالانکہ وہ اس کو پہچان رہے ہوں گے. پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجرم چاہے گا کہ اس روز کے عذاب سے بچنے کے لیے اپنی اولاد، اب کاؤنٹ کریں اس کو ذرا، اپنی اولاد، اپنی بیوی تو بچاری ویسی مرکلو دنیا میں بھی دے دے مار مور کے، نعوذ باللہ. اچھا، اپنی بیوی کو، اپنے بھائی کو اور اپنے خاندان کو جو اسے پناہ دینے والا تھا، اور روئے زمین کے سب لوگوں کو فدیے میں دے دے تاکہ اس ایک بندے کو نجات مل جائے. کیا ہوگا مجھے بتائیں آپ ذرا. یہ جن کی خاطر ہم بچارے یہ کیا کہیں گے، خاندان والے کیا کہیں گے اگر میں ایسے فنکشن پہ نہ گئی جہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہو رہی ہے، تو دیکھو نا میں تو پھر فیملی میری کیا کہے گی. نہیں تو میرے بچے جو ہیں وہ بچارے اگر وہ ایسے کر رہے ہیں، اس طرح کے کپڑے پہن کے میری بچی باہر جاتی ہے جو اللہ کی سخت نافرمانی کے اندر آتی ہے، تو اب میں کیا کروں، جوان بچی ہے، میں کتنا کہوں گی. کہاں آف کورس میرا آنیسٹلی کسی کو پک کرنے کا مطلب نہیں ہے، میں صرف یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اویئرنیس ہمیں آنی چاہیے. ہم لوگ تو بڑے ہو گئے ہیں نا، اللہ کرے کہ وہ جن کے بچے چھوٹے ہیں نا ان کو اس بات کی سمجھ آ جائے تاکہ وہ آگے سے بدل جائے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پہ رحم کرے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو سیدھا راستہ دکھائے اور آسانیاں کرے ان کے لیے. کیونکہ دیکھیں جب ہم بڑے ہوتے ہیں نا اور ہماری زندگی میں لیٹر آن قرآن کھولتے ہیں، پھر ہم بچوں کو کہتے ہیں تو بڑا مشکل ہے. پھر تو کیونکہ انہوں نے تو پہلے جو ماں دیکھی ہوتی ہے، باپ دیکھا ہوتا ہے، اس طرح کی زندگی انہوں نے اپنائی ہوتی ہے، تو اب کہاں وہ چینج ہو گئے. اب تو کوئی انشاءاللہ اللہ دعائیں قبول کرتے ہیں ماں باپ کی، ہو جائیں گے انشاءاللہ، لیکن بہت مشکل ہے. یہ ان ماؤں کے لیے جن کے بچے ابھی چھوٹے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن وہ کیا سوچیں گے کہ ہمیں نجات مل جائے جو سب کچھ دے دیں، تو لیکن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوگا.
وہ تو بھڑکتی آگ کی لپیٹ ہوگی جو گوشت پوش کو چاٹ کھائے گی. اللہ اکبر. اب دیکھیں سورت نازیات میں ہم نے پڑھا تھا نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یوم ترجف الراجفہ تتبعها الرادفہ قلوب یومئذ واجفہ ابصارها خاشعہ. یا وہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آنکھوں کی بات کی کہ ذلیل مطلب جھکی ہوئی شرمندہ اس دن آنکھیں ہوں گی اور دل جو ہوں گے نا انسان کے اس دن کانپ رہے ہوں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ المومن کی آیت نمبر 18 سے 20 میں کہا اے پیغمبر ان لوگوں کو اس دن سے ڈراؤ جو قریب ہی آ لگا ہے، جس دن کلیجے منہ کو آ رہے ہوں گے، لوگ غم سے بھرے ہوں گے اور ظالموں کے لیے کوئی جگری. دیکھیں جگری دوست کی کتنی دفعہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا، کیونکہ کہتے ہیں نا کہ انسان اپنے دوست کے دین پہ ہوتا ہے کہ آپ جیسے لوگوں کے اراؤنڈ ہوتے ہیں نا آپ ویسے ہی بن جاتے ہیں. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا مانگا کریں کہ یا اللہ مجھے، اب تو ہم بڑے ہو گئے، ہمیں تو عقل آ گئی، یا اللہ میرے بچوں کو، میری اولاد کو اور میری ذریات کو، میرے پوتے پوتیاں آگے جتنی نسل ہے یا اللہ ان کو اچھے دوست، اچھے ساتھی نصیب کرنا. آمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا اور ان ظالموں کے لیے کوئی جگری دوست اور کوئی سفارشی نہیں ہوگا جس کی وہ سفارش سنی جائے گی. دیکھیں وہاں پہ جو نیک دوست ہیں نا وہ سفارش کریں گے. اللہ سبحانہ تعالیٰ دیکھیں جنت میں ہوں گے نا، ان کے درجے اگر بلند ہوگے، انہوں نے بہت نیک کام کیے ہوں گے، وہ وہاں جا کے مس کریں گے اپنے دوستوں کو. وہ کہیں گے کہ یا پاک پروردگار میرا وہ دوست میرے ساتھ تھا، ہم مل کے یہ کام کیا کرتے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی خاطر، کیونکہ وہ جنتی ہوں گے نا، تو ان کے دوستوں کے درجات اوپر لے آئیں گے. اب جنت میں داخل ہونا ضروری ہے نا، پہلے نچلے درجے میں بھی آ جائیں تو کوئی بات نہیں، اگر ہم آ جاتے ہیں تو اوپر انشاءاللہ ہمارے ماں باپ یا جو بھی ہمارے ٹیچرز، ہمارے اسٹوڈنٹ، کوئی نہ کوئی تو ہمیں اوپر بلائے گا نا انشاءاللہ. تو اللہ اکبر. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تصلا نار حامیہ کہ وہ جلیں گے آگ میں، کس آگ میں؟ جو بھڑکتی ہوگی. تسقا من عین آنیہ کہ وہ پلائے جائیں گے ایک چشمے سے جو کھولتے ہوئے پانی کا ہوگا. اللہ اکبر. یہ آنیہ کو ذرا غور کریں کہ یہ کہتے ہیں کہ اتنا گرم ہوگا، کیونکہ پانی تو اڑ جاتا ہے نا ایک سرٹن لیول پہ آ کے، یہ پتہ نہیں دھات کا یا کس کے وہ بنے ہوں گے کہ وہ اللہ سبحانہ جو پلائے جائیں گے ادھر. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس آنیہ جو ہے نا اس کا پانی کا ایک قطرہ بھی اگر دریا پہ ڈال دیا جائے نا، پہاڑ پہ ڈال دیا جائے تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائے اور یہ پلائے جائیں گے. اللہ اکبر. لیس لہم طعام الا من ضریع کہ نہیں ہے ان کے لیے کوئی کھانا، وہاں کوئی کھانا ان کے لیے نہیں ہوگا سوائے کانٹے دار جھاڑیوں کے. اللہ اکبر. اب یہاں پہ میں آپ کو ایک حدیث بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تھور کا اب پلانے کے لیے، کیونکہ قرآن میں نا ہم نے ڈفرینٹ جگہوں پہ، ابھی تو ہم نے 14 پارے کیے تھے نا، اس کے بعد میں فوراً 30 پارے پہ آ گئی تھی، تو ڈفرینٹ جگہوں پہ غسلین کا لفظ بھی آتا ہے کہ جو پورے جہنمی جتنے بھی ہوں گے ان کے زخموں کی پیپ جو ہوگی وہ جہاں پہ گر رہی ہوگی، جمع ہوگی، تو وہ والی ان کو پلائی جائے گی. ڈفرینٹ جیسے میں نے کہا نا لیولز ہوں گے، جس کے جیسے گناہ ہوں گے ویسے ویسے سزا ہوگی. تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رسول اللہ نے فرمایا کہ تھور کا ایک قطرہ دنیا پہ کرا دیا جائے نا تو ساری دنیا کے جانور جو ہیں وہ تباہ ہو جائیں. اور اس شخص کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی تھور ہوگی. جہنم میں 3 قسم کے کھانے ہوں گے. ایک زقوم کا ہم نے پڑھا تھا، زقوم کہتے ہیں تھور کو، زقوم کہتے ہیں. اور دریع آج ہم نے پڑھا. کانٹے دار گھاس ہوگی، غسلین کہتے ہیں زخموں کی پیپ. اور ذا غصتن جو ہے وہ بدبودار کھانا ہوگا. تو یہ ڈفرینٹ جگہوں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ڈفرینٹ طرح کا بتایا. اب دیکھیں جہنمیوں کی ضیافت جو ہوگی نا، سورہ صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کون کہتا ہے کہ قرآن میں ہمیں پتہ ہی نہیں لگا، پورا قرآن پڑھ کے بھی زندگی نہیں بدلی، کوئی ڈر ہی نہیں آیا. دیکھیں سورہ صافات میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ضیافت اچھی ہے زقوم کا درخت، کہ وہ ضیافت جو نیک لوگوں کی وہاں پہ جنت میں ہوگی وہ اچھی، کہ زقوم کا درخت ہم نے اس درخت کو ظالموں کے لیے فتنہ بنایا ہے. زقوم وہ درخت ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بتا رہے ہیں کہ زقوم وہ درخت ہے جو جہنم کی تہ میں اگتا ہے.
इसके शगुफे ऐसे हैं जैसे सांपों के सर हैं। जहन्नमी यही थोर का दरख्त खाएंगे और इसी से अपना पेट भरेंगे। खाने के बाद उन्हें पीने के लिए खौलता हुआ पानी दिया जाएगा और उसके बाद उनकी वापसी उसी आतिश दोज़ख की तरफ होगी जहां से पानी पिलाने के लिए लाए गए थे। वापस उनको उस दोज़ख की आग में फेंक दिया जाएगा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं ला युस्मिनु वला युगनी मिन जू, कि ना वो उनको मोटा करेगी और ना ही वो काम आएंगी, ना उनकी भूख को वो ख़त्म करेगी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अब आया नंबर 8 में आप देखिए, खुश हो जाइए थोड़ी देर के लिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह हम ऐसे काम कर सके कि हम अपने रब को पसंद आ जाएं। देखिए ज़िंदगी बिल्कुल थोड़ी है, कुछ भी हमारे पास नहीं है, और लेके हमने क्या जाना है कि इब्ने आदम अपना कदम भी नहीं उठा सकेगा जब तक वो अपने वक्त का, कि उम्र कहाँ गुजारी। तो उम्र क्या है? वक्त है ना। वक्त को आप देखें, एक एक लम्हे को, घड़ी तो टिक 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 करती आगे जा रही है ना। लम्हों को सोचा करें कि मैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला को कैसे राज़ी कर सकती हूँ। अपनी ज़ुबान अल्लाह के ज़िक्र से तर रखें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतनी दुआएं बताई, वो याद कर लें। कुरान की दुआएं जो रब्बाना की हैं वो याद कर लें। अगर अरबी में नहीं आती, उर्दू में याद कर लें। अपने आप को खालिस करें, अंदर से हर चीज़, जो भी किसी के बारे में गलत बात है, गुस्सा है, दुश्मनी के लिए रखा हुआ है या कुछ भी, सब कुछ निकाल दें। ये दुनिया की ज़िंदगी कुछ नहीं है। ये जिस्म जो है, ये तो हमारी रूह को एक लिबास मिला हुआ है। हमारा लिबास ये है ना, इसी तरह से हमारी रूह का लिबास ये जिस्म है। इसलिए ना इसके पीछे ख्वारी करें इतनी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, इतनी प्यारी आया, वजूहुन यौमइज़िन नाइमा, कि कुछ चेहरे उस दिन तरोताज़ा होंगे, खुशबाश होंगे। क्यों होंगे? क्यों होंगे? अल्लाह सुब्हानहू व तआला खुद से फरमाते हैं, लिसाइहा रादिया, कि वो अपनी कोशिश पर, कि जो उन्होंने मेहनत की होगी ना दुनिया पे, उस पर राज़ी होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। उधर हमने क्या पढ़ा था? आमिलतुन नासिबा, थके टूटे लोग वहाँ पे जाएंगे। तस्ला नारुन हामिया, तो उनको दोज़ख में फेंक दिया जाएगा। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या फरमाते हैं कि कुछ चेहरे ग्लो कर रहे होंगे, उन पे अल्लाह का नूर होगा। हमने पढ़ा था ना कि जब जो हम गुजरेंगे उससे, किससे गुजरे? पुलसरात से। पुलसरात से गुजरेंगे तो वो क्या, नीचे जहन्नम होगी, ऊपर बारीक पुलसरात होगा, और हम कैसे गुजरेंगे? हमारी नेकियों का जो नूर होगा ना, जो हमने अमल किए होंगे, उसके नूर से हम वहाँ से गुजरेंगे। कुछ लोग तो कहते हैं तेज़ आंधी की तरह से गुजर जाएंगे, कुछ लोग जो है वो भागते हुए गुजरेंगे, कुछ लोग चल चल के गुजरेंगे, और कुछ लोगों का नूर जो है वो पाँव का अंगूठा जो होता है ना, वहाँ तक होगा। इट ऑल डिपेंड कि अमल कैसे किए थे। क़यामत के दिन इतना अजर मिलेगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला इससे बेहतर दुआ कबूल कर लेंगे। लेकिन दिल का क्या करे, दिल उसी दुआ पे अटका होता है ना। तो फिर अगर हमें ये पता चलता है कि अच्छा ये वक्त कबूलियत का है, तो फिर बंदा उसी वक्त उठ जाता है या करता है। यूजुअली तो हर एवरी डे, जैसे तहज्जुद की वक्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला आसमानी दुनिया पे आके पुकारते हैं, लेकिन हर कोई तहज्जुद में नहीं उठता है ना। तो इसलिए फिर हमें थोड़ा सा उससे आसानी वाली चीज़ देखते हैं कि क्या ऐसी वक्त है जिसमें अल्लाह सुब्हानहू व तआला दुआ कबूल करते हैं। हाँ, जो तहज्जुद में उठते हैं वो ये वाले वक्त को भी कैश कर सकते हैं। तो ये जुम्मे के दिन के बारे में है, आप गौर से सुनिएगा और फिर उसको समझ के उस टाइम पे आपने दुआ करनी है। तो क्योंकि रसूलुल्लाह ने कहा है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात तो हक को सच है। तो इंशाल्लाह जो हमारी रुकी हुई दुआएं हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको भी पूरा करेंगे। ये अबू दाऊद की हदीस है 1046। अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं। देखिए हज़रत अबू हुरैरा जो थे, ये काब बिन अहबार जो थे, उनको मिलते हैं तूर पे, कोहे तूर पे। अब उस वक़्त तक जो काब बिन अहबार थे ना, वो अभी मुसलमान नहीं हुए थे। ये यहूदियों के बहुत बड़े आलिम थे। तो अब देखिए इनकी गुफ्तगू क्या होती थी जब भी मिलते, आखिर दोनों थे, आपस में मिले हैं, तो क्या बात कर रहे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं। तो हज़रत अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने जो बयान किया कि उनको बता रहे थे काब बिन अहबार को कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था
कि बेहतरीन दिन जिसमें सूरज तुलू होता है वो जुम्मे का दिन है। इसी दिन आदम अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, इसी दिन उनको ज़मीन पे उतारा गया था और इसी दिन उनकी तौबा कबूल हुई थी और इसी दिन उनकी वफ़ात भी हुई थी और इसी दिन क़यामत भी होगी। और फिर उन्होंने एक्सप्लेन भी उसको किया कि जुम्मे के दिन सुबह से तमाम जानवर जो हैं वो क़यामत के डर से कान लगाए हुए होते हैं हत्ता कि सूरज तुलू हो जाता है। तो इससे मतलब पता है, ये भी लगता है थोड़ा सा कि क़यामत सुबह के टाइम ही आनी है, क्योंकि सूरज तुलू हो जाता है तो तब तक वो देखते सवाए इंसान व जिन्नात के उनको वो आवाज़ का डर होता है कि वो वक्त तो नहीं आ जाएगा। अच्छा, फिर अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु ने कहा कि काब बिन अहबार से कि उसमें एक घड़ी, उस जुम्मे में एक घड़ी ऐसी है कि अगर कोई मुसलमान बंदा उसको पाले जबकि वो नमाज पढ़ रहा हो, अब अंडरलाइन कीजिएगा, नमाज पढ़ रहा हो और अल्लाह करीम से अपनी ज़रूरत का सवाल कर रहा हो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको ज़रूर अता कर देते हैं। ठीक है, तो काब बिन अहबार ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, बल्कि ये साल में एक घड़ी ऐसी आती है। अब फिर कहते हैं कि उन्होंने अपनी बात को साबित करने के लिए तौरा खोली और उसको पढ़ना शुरू किया, जहाँ पे ये लिखा होगा ना, क्योंकि वो तौरा के आलिम भी थे, वो यहूदी थे। तो उन्होंने जैसे पढ़ा तो उसके बाद कहा कि नहीं अबू हुरैरा आप ठीक कहते हैं कि हर जुमे को वो घड़ी है। अच्छा, अब हज़रत अबू हुरैरा जो थे वो उनको मिलने के बाद, अच्छा काब बिन अहबार जो थे ना, ये अपनी ज़िंदगी में रसूल अल्लाह को नहीं मिले थे और ये मुसलमान हुए थे हज़रत उमर के ज़माने में। ठीक है, तो उससे पहले मुसलमान नहीं थे। तो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु जो थे, ये जब वापस आए आके ये मिलते हैं अब्दुल्ला बिन सलाम रदी अल्लाह अन्हु को। तो उनको मिलने के बाद उन्होंने काब बिन अहबार की सारी बात उनको बताई कि इस तरह से मैं उनको मिला था और मैंने उनको बताया, तो उन्होंने भी कहा इसका मतलब है कि तौरा में भी जुमे के दिन की फजीलत लिखी हुई है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि अबू हुरैरा तुम्हें पता है कि मुझे उस घड़ी का पता है, मुझे रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था। तो अबू हुरैरा बड़े खुश हुए, उन्होंने कहा कि प्लीज़ मुझे भी बताइए। अच्छा, यहाँ पे आप ये देखिए कि हदीस जो है वो अबू हुरैरा रदी अल्लाह अन्हु से बेशुमार हदीस है, क्योंकि उनका काम ही ये होता था ना, सारा वक्त वो रसूल अल्लाह के साथ रहते थे, उनको भी इस बात का नहीं पता था। तो इससे पता चलता है जब हम कभी कोई ऐसी बात होती है ना, तो दिल में ये नहीं लिया करें कि अच्छा इतने बड़े सहाबी थे, इनको क्या इस बात का नहीं पता था, क्योंकि सारा वक्त तो नहीं वो साथ होते थे ना। डिफरेंट तरह से अगर उन्होंने अब्दुल्ला बिन सलाम से ये बात की तो ज़रूरी नहीं कि उस वक़्त अबू हुरैरा उनके पास होते। तो उन्होंने कहा कि मुझे मालूम है, तो उन्होंने कहा बताइए। तो उन्होंने फरमाया कि ये जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है, जुम्मे के दिन आखिरी घड़ी होती है। अबू हुरैरा परेशान हुए, उन्होंने कहा कि ये आखिरी घड़ी कैसे हो सकती है, जबकि रसूल अल्लाह ने तो ये फरमाया था कि मुसलमान बंदा उसे पाएगा जब वो नमाज की हालत में होगा, और आखिरी घड़ी जो है वो तो असर के बाद सजदा करना तो मना है, तो मगरिब से पहले तो हम आखिरी मतलब नमाज की हालत में तो होते नहीं है, तो उस वक़्त तो जैसे सजदा नहीं है। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं कहा था कि जब भी मुसलमान नमाज के इंतज़ार में होता है तो वो नमाज की हालत में होता है जब तक वो नमाज अदा नहीं कर सकता। गौर कीजिए इस बात को कि क्योंकि मगरिब की जो नमाज है ना, उसका टाइम बहुत कम होता था, तो सहाबा यूजुअली पहले आके बैठ जाते थे और वो फिर इंतज़ार में होते थे नमाज के। तो वो वक्त जो होता है ना जिसमें हम इंतज़ार करते हैं, उसमें हम नमाज की हालत में होते हैं। तो अब्दुल्ला बिन सलाम ने कहा कि उस वक़्त दुआ कबूल होती है। अल्लाह अकबर। तो अब हज़रत अबू हुरैरा ने कहा कि हाँ आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि रसूल अल्लाह ने कहा था ऐसे। तो उन्होंने कहा कि फिर यही वो घड़ी है। अच्छा, एक और हदीस में भी आता है
کہ جب جمعے کا خطبہ ہوتا ہے، یوزلی آدمی جاتے ہیں نا، تو پاکستان میں تو عورتیں جمعے کے لیے اتنا نہیں جاتی ہیں، یہاں پہ تو الحمدللہ علیحدہ سے انتظام ہوتا ہے، عورتیں جاتی ہیں، لیکن سب نہیں جاتی ہیں، لیکن اگر آپ کے گھر کے آدمی جیسے جاتے ہیں تو آپ پلیز ان کو میک شور کیجیے گا، کیونکہ باپ کی دعا تو ویسے ہی عرش پہ پہنچ جاتی ہے نا جب وہ اپنے بچوں کے لیے دعا مانگتے ہیں، تو ان کو آپ یاد کروائیے گا کہ جب خطبہ ہوتا ہے نا، کیونکہ خطبہ 2 رکعت نماز فرض جو ظہر کے ہوتے ہیں اس کو کفایت کرتا ہے، کیونکہ جمعے میں تو ہم 2 فرض پڑھتے ہیں نا، تو اس وقت جس وقت خطبہ ہو رہا ہوتا ہے اس وقت جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہو جاتی ہے، تو یہ 2 وقت پہ بھولنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ جب جمعہ آئے گا تو ان دونوں وقت میں آدمی اگر مسجد میں ہے، اگر عورتیں ہیں تو ڈیفینیٹلی وہ بھی کر سکتی ہیں، تو بچوں کو، بیٹوں کو اور ہسبینڈ کو یہ یاد کروا کے بھیجیے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری تمام جائز خواہشات کو، میں یہ کہتی ہوں ہمیشہ، یا پاک پروردگار آپ تو کر سکتے ہیں نا، اگر مجھے نہیں پتا یہ میرے حق میں بہتر ہے کہ نہیں، آپ اس کو میرے حق میں بہترین کر کے قبول کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ جن جن کی بھی دعائیں رکی ہوئی ہیں، آئی کین امیجن، پتہ ہے جب ہم خود گزرتے ہیں نا ان چیزوں سے، کہ جب کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندہ ایک دم سے ایسے ہوتا ہے کہ پھر کہ یا اللہ یہ کب میری دعا پوری ہوگی، تو پھر وہ آیت یاد آتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نبی تک کہہ اٹھے تھے کہ یا پاک پروردگار آخر تیری مدد کب آئے گی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا تھا خبردار مدد آنے ہی والی ہے۔ تو پھر ایسی آیات جب ہم پڑھتے ہیں نا، قرآن جیسے کھلتا ہے تو اسی لیے تو تسلیاں ملتی ہیں کہ کوئی آیا یاد آ جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی حدیث یاد آ جاتی ہے تو دل کو تسلی ہو جاتی ہے کہ انشاءاللہ۔ اور دیکھیں یہ اتنی بڑی اللہ کا کرم ہے کہ اگر دعا نہ ہمارے پاس ہوتی تو آپ سوچیں ہمارا کیا حال ہوتا۔ ایک امید لگی رہتی ہے، اگر کوئی مشکل آتی ہے تو ایک امید لگی رہتی ہے کہ انشاءاللہ آج تو میں نے اس طرح سے دعا کی پوری ہو جائے گی، آج نہیں کل ہو جائے گی، پرسوں ہو جائے گی، لگا رہتا ہے بندہ اس امید پہ، اور انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تو کہا ہے نا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ تو تسلیاں بھی اتنی پیاری پیاری دیتے ہیں۔ تو یہ بہت پیاری حدیث تھی، میں نے کہا میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں اس کو۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں سورۃ الرعد آیت نمبر 6 میں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اب دیکھیے ہم اس کو پڑھ رہے تھے، اب پیچھے بھی ہم نے اس کے بارے میں بہت پیاری آیات پڑھی ہیں، اسی کو لے کے ہم آگے جائیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم تعجب کرتے ہو، اور قابل تعجبی بات ہے کیونکہ مشرکین مکہ سے خطاب تھا کہ وہ کیوں ایسے کر رہے تھے، ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ ہم یہ بھی دیکھیں کہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کی نہیں مانتے تھے، اور کس لیول سے نہیں مانتے تھے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے ان کو سمجھا رہے ہیں، کس طرح سے بتا رہے ہیں، کیونکہ ہے تو وہ بھی اللہ کے بندے ہی نا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے ہر بندے سے پیار کرتا ہے، اس کو جب تک اس کی زندگی ہے اس کو موقع دیتا ہے کہ کسی طرح سے وہ توبہ کر لے، کیونکہ توبہ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سارے